اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تمہاری تعریف کا تو حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک عاجز آپ کا غلام اتنا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ یہ نہیں کہا شاعر نے کہ اللہ سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ ہے، یہ بھی نہیں کہا شاعر کہ اللہ کے ساتھ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اشعار بولنے والوں نے بولا جس کے اندر محبت، جس کے اندر عشق، جس کے اندر توحید، جس کے اندر رسالت، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ حضور کو لے جا کر اللہ اور اللہ سے بڑا بنا دینا۔ ان قوالیوں کا سننا بھی سخت حرام ہے، ان قوالیوں کے سمجھو نہ سمجھو باہر دو صورت سخت حرام ہے۔ نوجوان لا کر دیا شعر قوالی میں آتے ہیں، میں نے نوٹ بھی کر لیا، اس شعر کے اندر ایسے شرکی الفاظ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک شعر آتا ہے اللہ کو بس ایک کو ملنا تھا مل گیا، اب جس کو ملیں گے محمد ہی ملیں گے۔ اللہ کو یہ کیا ہونا تھا سو محمد رسول اللہ کو ضرورت تھی اللہ کی، لیکن ایمان اور توحید یہ کہتا ہے کہ اللہ اتنے بے نیاز ہیں کہ اللہ کو حضور کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت بے نیاز اللہ تعالیٰ۔ یہ جملہ ہضم نہیں ہوگا، سمجھ کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ آدم کے محتاج، نہ نوح کے محتاج، نہ عیسیٰ کے محتاج، نہ موسیٰ کے محتاج، نہ ابراہیم کے محتاج، یہاں تک کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ وہ چاہتے تو تنہا رہ سکتے تھے، کسی کو پیدا بھی نہیں کرتے، تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اللہ تو کیوں کسی کو پیدا نہیں کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، کسی کو ہمت بھی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تو پیغمبر کو بھی کہا، پیغمبر اپنی امت کو کہو کہ شرک سے بچ جاؤ، شرک نہ کرو۔ تمہاری امت شرک کری تو میرا کیا بگڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اٹھا کر دیکھ جاہل، سر پہ ہرا پگڑا پہننے یا ہرا کپڑا باندھ لینے سے تم حضور کا عاشق نہیں ہوتا، ہاتھ میں لٹھی پرانے سے تم مرد میدان کا مجاہد بھی نہیں ہوتا، جھوٹی تلوار لے کر تو معمولی یڈورپا کو ڈرا نہیں سکتا، پولیس کی سیکورٹی میں جلوس لے کر جانے والے امت کے مجاہد اور شہید ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی بے نیازی اٹھا کر قرآن دیکھ، اللہ تعالیٰ کی غیرت قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ کیا فرماتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں آج جمعے میں، حفاظ بیٹھے ہیں آج جمعے میں، کیا کہتا ہے قرآن دیکھ۔ اے پیغمبر آپ کی امت شرک کرے تو میرا کیا بگڑے گا؟ آپ کی امت تو دور کی بات، العیاذ باللہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تب بھی ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے عمل کو بھی بیکار کر دیں گے۔ کسے وارننگ ہے؟ کسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ شرک کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، یہ تو پکی بات، شرک کو مٹانے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، آقا سے شرک نہیں ہوگا، آقا سے شرک مٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی بتا رہے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم کو آپ کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کے عمل کو بھی بیکار کر دیں گے۔ انبیاء سے شرک کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے ہم جیسے غلاموں سے۔ پھر ایک شعر آتا ہے اللہ کو تو دیکھا ہے تو کسی نے تو بتائے، جس کو بھی نظر آئے محمد۔ 100 مرتبہ تمہیں سنے رہیں گے، ہمیں ایک مرتبہ پڑھ کو کہاں تک پہنچے دیکھو۔ کارا میں قوالی، کیا ہوتے ہیں، لاریا میں قوالی، آٹا میں قوالی، پنگے مئی کا شعر دیکھ کتنا خطرناک ہے۔ حضور کے زمانے میں ابو جہل کے زبان سے بھی ایسا شعر نہیں نکلا ہوگا جو آج کے مسلمان کے زبان سے نکل رہا ہے۔ اللہ کو تو دیکھا ہے تو کسی نے تو بتائے،
جس کو بھی نظر آئے محمد. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کسی کو بھی نظر نہیں آتے بلکہ اللہ محمد کی شکل میں سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ محبت. اور سنو، خدائے پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا. میں نے طرز بھی آتی، عراق سے بھی پڑھ سکتا ہوں، مانا منجر خوال سمجھ گئے تو تم لگا ہوں. اللہ تعالیٰ اچھی آواز بھی دیا، اللہ کا کرم ہے. پھر بھی بتا رہا ہوں، خدائے پاک جہنم میں ہم کو ڈالے گا مگر رسول پاک کا کرم ہم کو بچائے گا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، کوئی کرم نہیں ہے، جو بھی رحم کرم ہے محمد کے پاس ہے. ارے وہ پاک ذات تو ایسی ہے کہ اس کے رحم کا ایک حصہ بھی دنیا کے اندر ابھی نازل ہی نہیں ہوا. اللہ خود فرماتا ہے میں کون ہوں معلوم ہے تجھے میرے بندے؟ تیرے نبیوں کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیری ماں کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیری بیوی کے دل کے اندر رحم ڈالنے والا میں ہوں، تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈالنے والا میں ہوں. اور آج تو خوالی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور نبی کا کرم آ کر بچا لے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کس کام کے؟ کہ اللہ تعالیٰ جلاد ہے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ہے. ارے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ کی امت کو میری بھروسہ دکھائیے، میرے رحمت اور میرے کرم کی خبر دیجیے کہ میں نے میری پوری رحمت کے 100 حصے بنایا ہوں، صرف ایک حصہ دنیا کے اندر دیا ہوں، 90 پر 9 حصے حشر میں حفاظت کر کے رکھا ہوں تاکہ میری پورے بندوں کی میں مغفرت کر دوں. یہ اور بات ہے کہ آقا ہماری سفارش کریں گے، آقا ہمارے طرف سے روئیں گے، گر گرائیں گے، لیکن آقا کی سفارش، آقا کے رحم، آقا کے کرم کو سامنے رکھ کر کسی مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے رحم اور کرم کو ایک دم سے مٹا دے، اللہ کی محبت کو ایک دم سے مٹا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اس پاک ذات کے نام کو لے کر جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبار اور قہار بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک گنہگار اللہ کے عذاب سے ڈر رہا تھا. اللہ تعالیٰ توفیق دیا، رو رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھے کیا بات تو رو رہا ہے؟ میں کہنے لگا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. موسیٰ کہنے لگے اب تو تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. انہیں اور ڈر کر بھاگ گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آئے، حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے بندے کو آپ نے بھیج دیا، مجھ تک نہیں ملایا، تم اتنا کہہ سکتے تھے کہ اس کے گناہوں سے میری رحمت بہت بڑی ہے، اس کے گناہوں سے میری رحمت بہت بڑی ہے. لیکن لکھتا ہے، کہتا ہے شاعر بدقسمت بدذات کہیں کا کہ مگر اللہ رسول پاک کا کرم ہم کو بچائے گا. پھر اور ایک دیکھیے کیسے کیسے اشعار آ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. خدا نے حسن نبی میں کمال رکھا ہے، واہ واہ بولنا نہیں، سمجھ میں یہ بات، خالی ایسے اشعار آ رہی بول کر تمہیں بتا رہا ہوں سو میں. خدا نے حسن نبی میں کمال رکھا ہے، ازل سے تا ابد لازوال رکھا ہے، زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے. پھر اللہ کیا کر لیں، اس کے گھر کا کھانا پکا رہی کی، اللہ کے رسول دونوں جہاں کو سنبھال رہے ہیں. وہ بھی کیسا جملہ دیکھیے میرے دوستو، زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے، زمین میں آ کے لباس بشر میں آقا نے، مطلب یہ ہے کہ آقا انسان نہیں، آقا خدا ہے. اوپر جاتے ہیں تو خدا بن جاتے ہیں، نیچے اترتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں. اور آقا کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ پورا کائنات کا ذرہ ذرہ میرے قبضے قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ بذات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سنبھال رکھے ہیں. اور سنو، بشر کہوں بھی تو کیسے کہوں تجھے کہ حضور، جاہلا جھم جاتے، پیسے اچھال ڈالتے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ایمان کا جنازہ کب کی میسور روڈ پہنچ چکا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ کب کی ٹانی روڈ کے قبرستان کو پہنچ چکا ہے، قدس صاحب کی عیدگاہ کو پہنچ چکا ہے. ایمان کی حفاظت کر، حضور سے بھی محبت کے کچھ رولز اور ریگولیشن، قانون اور ضابطے ہیں. دیکھیے کیسا شعر آتا ہے، بشر کہوں بھی تو کیسے کہوں تجھے کہ حضور،
تیرے غلاموں نے دنیا کو پال رکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پالنے والی ذات کس کی؟ اللہ نے قرآن میں کہا میں صرف تمہارے گھر کو نہیں پال رہا ہوں، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کو نہیں پال رہا ہوں. ارے سورہ فاتحہ بھی اگر کسی تھرڈ کلاس مسلمان کو آتا ہے تو وہ مسلمان بھی اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب عالمین. اللہ تعالیٰ وہ خدا ہے جو کائنات کے تمام کو پالنے والے، عالموں کو پالنے والے ہیں، زمین کے اندر زمین کے اوپر کو پالنے والے ہیں، پتنگے پتنگے کو پالنے والے ہیں، پرندے پرندے کو پالنے والے ہیں. لیکن لکھتا ہے کہ بشر کہوں بھی تو تجھے کیسے کہوں کہ حضور تیرے غلاموں نے دنیا کو پال رکھا ہے. ابھی دیکھیے اور ایک شعر آئے گا، کچھ تو دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں گی. اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، انبیاء کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اولیاء کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، انبیاء کا معجزہ کیا ہے، صحابہ اور اولیاء کی کرامت کیا ہے، پہلے اسے سمجھنے کی ایک کوشش کرو. دیکھو کیسے اشعار آتے ہیں. اس اشعار کو سن کر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دیکھیے یہ شعر کو ذرا غور سے سنیے. اٹھا جو نیم کا پردہ شب معراج، اٹھا نیم کا پردہ، اٹھا جو نیم کا پردہ شب معراج، احمد نے احد آپ کو پایا معراج. سمجھا تم؟ اتنے بریک باتیں گھستے نہیں. حضرت ہی صورت کو گئے دیکھنے، حضرت ہی کی صورت کو گئے دیکھنے حضرت. یہ معمہ حضرت کا شماشا شب معراج. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جب معراج کو گئے نا، اللہ کو دیکھنے گئے نہیں کہتے، اپنی صورت دیکھنے گئے کہتے. کیا ساس کے گھر کا بیرو تھا وہاں؟ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھنے گئے. لیکن یہ بذات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صورت دیکھنے گئے کہتے. مطلب حضور کو خدا بنا دیا، خدا کو حضور بنا دیا. ایمان رہے گا؟ رہے گا ایمان؟ یہ کیسی محبت میرے نوجوانوں، یہ کیسا عشق میرے نوجوانوں، یہ کیسا تمہارا ایمان میرے نوجوانوں کہ تم کو اتنا بھی فائدہ نہیں مل سکا تمہارے ایمان سے، تمہاری محبت اور تمہارے عشق سے کہ تم خدا کو بھی نہیں پہنچانے اور حضور کو بھی نہیں پہنچانے. اور ایک سنیے، وقت ہو گیا، عرض کرو اور بہت ساری باتیں. ایک شان کے دو نام ہے، اللہ محمد. یعنی اللہ کا نام محمد ہے، محمد کا نام اللہ ہے. دونوں ایک ہی نام کرتے. اللہ کسے بولتے ہیں، محمد کسے بولتے ہیں؟ کیا ترجمہ لفظ اللہ کا، کیا ترجمہ لفظ محمد کا، کیا میننگ؟ بڑے زور سے آتا حضرت میرا نام محمد حسین ہے. وہ حسین کا تو کیا حضرت، کیا مانا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے. کبھی پوچھے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیا آتا ہے، لفظ محمد کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کے ناموں کا ترجمہ آتا ہے تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا ترجمہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ ذات جو سارے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی معبود ہے، وہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ عابد ہے، وہ ان تمام چیزوں کا معبود ہے. وہی سب سے بڑا ہے اللہ. الہ سے نکلا ہوا، معبود کا معنی آتا ہے سب اس کی عبادت کریں گے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. محمد کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، تعریف کی ہوئی ذات کو محمد کہتے ہیں. لیکن شاعر کہتا ہے ایک شان کے دو نام ہے، اللہ محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستوں، ایسے اشعار، ایسی محبت سے بچا کرو. یہ محبت حضور کے قریب تک بھی نہیں پہنچائے گی ہم کو. ہم نے ضد پہ آ کر حضور کی عظمت کو ختم کر دیے. عظمت کا ایک واقعہ حدیث درج کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ضد پہ آ کر طور طریقہ نہیں، تہذیب نہیں، علم نہیں، گانا بجانا اسلام میں کسی کے نزدیک جائز نہیں، ناچنا کسی کے نزدیک جائز نہیں.